مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ حسب معمول میرے ساتھ تشریف فرما ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی۔ پروگرام ہمارا پچھلا چل رہا تھا اور ہم غیر مسلم معاشرے میں مسلمانوں کو درپیش مسائل پر بات کر رہے تھے۔ ہم نے کئی پروگرام اس پر کیے، بہت تفصیل سے مجھے اور بھی بہت سی لوگوں کی کال آئیں کہ اس پر مزید بات کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے ایک پروگرام کو کتنا چلایا جا سکتا ہے۔ ممکنہ سوالات جو بنیادی نوعیت کے تھے وہ ہم نے کر لیے۔ اب اگر کچھ اس نوعیت کے سوالات آپ کے ذہن میں ہیں تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ ہمیں خط لکھ دیجئے اور مفتی صاحب کے نام خط لکھیے۔ یہاں پروگرام آپ کے مسائل کا حل ARYQTV D120 سائٹ کراچی، تو ہم انشاءاللہ آپ کو خط کا جواب جو ہے وہ بھجوا دیں گے۔ آپ کے جو بھی مسئلے آپ کو پوچھنے ہیں وراثت سے متعلق، غیر ملکی مسائل کے متعلق وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ چاہتے ہیں۔ آج میں ایک نئے موضوع کا آغاز کر رہا ہوں اور یہ موضوع جو ہے اس کا تعلق براہ راست سوسائٹی سے ہے، خاندان سے ہے، رشتے ناتوں سے ہے، اور وہ ہے وصیت کا مسئلہ۔ کیا وصیت کی جا سکتی ہے؟ وصیت اگر کی جائے گی تو کتنی کی جائے گی؟ وصیت کب کی جا سکتی ہے؟ کیا وصیت کر کے جو ہے وہ اس سے مکرا جا سکتا ہے؟ وصیت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ ہمارا موضوع ہے۔ آپ اس حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، لیکن ضروری نہیں کہ آپ وصیت کے موضوع پر کوئی سوال کریں۔ آپ جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا اس پروگرام میں۔ آئیے وصیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے خیال ہے آج وصیت کر لی جائے ناظرین کو۔ وصیت کے بنیادی معنی اور مفہوم بتائیے پہلے تو، کہ وصیت ہوتی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے فقہ کرام نے وصیت کی جو تعریف میں الفاظ بیان فرمایا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الوصیۃ ہی التبرع من الانسان الی انسان آخر او جہت خیر علی ان ینفذ بعد موتہ، کہ وصیت ایک نفلی کام ہے یا ایک نیکی کا کام ہے کہ جو انسان اپنے حال حیات میں کسی انسان کے لیے کرتا ہے یا کسی اچھائی کے کام کرنے کے لیے وہ ایک نصیحت کرتا ہے تاکہ اس کی موت کے بعد وہ کام کیا جائے۔ تو یہ دونوں کے دونوں معاملات جو ہے وصیت میں آ جاتے ہیں۔ یا تو کسی انسان کو کچھ دینے کے حوالے سے ہے، یا یہ کہ کچھ اچھائی کا وہ کہہ دے کہ جناب میری طرف سے مسجد بنا دی جائے، مدرسہ بنا دیا جائے، غریبوں کی مدد کی جائے میرے مرنے کے بعد، تو یہ سارا کا سارا وصیت کے اندر آیا۔ کیا کسی کی وصیت پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے ورثہ کے لیے؟ دیکھیں، وصیت کے بارے میں چونکہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے تو اس لیے وصیت کو دیکھا جائے گا کہ اگر وصیت اس نے اپنے مال کے بارے میں کی ہے تو پھر تو اس کی اس وصیت کو جاری کرنا لازم اور واجبات میں سے ہے، لیکن مال کے مخصوص مقدار کے بارے میں اگر کل مال کی وصیت کر جاتا تو وہ تو خیر نہیں، اس پر میں پھر آپ سے الگ الگ کر کے بات کروں گا تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور اگر اس نے وصیت کی ہے اپنے کسی ایسے معاملے کی جو اس کے اوپر لازم ہوتے ہیں مگر وہ زندگی میں نہیں کر سکا، مثلا اپنا قرضہ ادا نہیں کر سکا، اپنا کفارے ہیں وہ ادا نہیں کر سکا، حج ادا نہیں ادا کر سکا، زکوٰۃ ادا نہیں کر سکا، تو اب ایسی صورت میں جو فرض کام ہے ان کی وصیت پہ عمل کرنا اور وصیت کرنا بھی فرض ہوا، اور جو سنت ہے اس پہ سنت ہوا۔ اچھا، روزے اگر نہیں رکھے ہیں اس نے تو کیا فدیے کی وصیت کرے گا وہ؟ برا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی وصیت کرے فدیے کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس کو قبول فرمائے، کیونکہ زندگی میں بھی حکم یہی ہے کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکا کسی بیماری کی وجہ سے اور اسی حال میں مرتا ہے وہ، تو اس کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ فدیہ ادا کرے اس کا۔ تو اب مرنے کے بعد بھی بہرحال اس کے لیے مال جو بچتا ہے تو اس میں سے اس کے وصیت کو جاری کیا جائے۔ اچھا، آپ نے کہ صاحب وصیت کی مطلب ایک قانونی حیثیت ہے، مطلب اسلامی قانون میں ایک حیثیت ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ ذرا ناظرین کو یہ بتایا جائے، یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ مطلب ہمارے ناظرین بعض وہ ہوتے ہیں کہ نہیں صاحب قرآن سے ثابت کریں، حدیث سے ثابت کریں تو مانیں گے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہے بیشتر حضرات ہی۔ تو وصیت کی شرعی حیثیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ اس حوالے سے سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 180 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الوصیۃ اذا حضر احدکم الموت، کہ تم پر وصیت
فرض کی گئی ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو پھر اپنے والدین کے لیے، اقربا کے لیے پھر آگے پورا ذکر آتا ہے. تو یہاں پر تو خیر فرض کے الفاظ آئے ہیں، لیکن بعد میں یہ حکم جو ہے فرضیت سے یہ استحباب کی طرف منتقل ہو گیا، یعنی پھر وہ مستحب ہو گیا وصیت کرنا اپنے وارثین کے لیے. لیکن جو کام جیسے کہ ابھی گفتگو ہماری زکوٰۃ باقی تھی، حج باقی تھا، تو ان کی تو بہرحال فرض ہی رہا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 میں بھی اس کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا، من بعد وصیۃ یوصی بہا دین یوصی بہا او دین، کہ وصیت کے بعد سارا معاملہ کیا جائے یا جو قرضہ وغیرہ ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر کیا. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آیا جسے امام بخاری نے کتاب الوصایا میں بیان کیا کہ مسلمان پہ یہ ضروری ہے کہ اس کی 1 یا 2 راتیں ایسی نہ گزریں کہ اس کے پاس اس کی وصیت نہ ہو. اچھا. ہاں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سنا، اس کے بعد سے میری عادت یہ رہی کہ کبھی بھی کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میری وصیت میرے پاس نہ ہو. تو یہ وصیت برحال سنت نبوی صلی اللہ تعالی وسلم سے بھی ثابت ہے. البتہ بعض صورتوں میں فرض ہوتی ہے، بعض صورتوں میں واجب ہوتی ہے، بعض میں سنت ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا. اچھا، کن الفاظ سے وصیت ثابت ہوگی اور کن الفاظ سے نہیں ہوگی؟ مطلب وصیت کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیں، وصیت کے الفاظ میں ایک تو ظاہری طور پہ یہ کہ میں وصیت کرتا ہوں. پھر دوسری بات یہ ہے، یہ تو کھلم کھلا لفظ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اگر کسی کو ہبہ کرتا ہے، تحفہ دیتا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو تحفہ دے دیا جائے، تو وہ بھی وصیتی کو حکم میں آتا ہے. کہ فقہ فرماتے ہیں الامور بمقاصدہا، تو معاملات جو ہے اپنے مقاصد کے اعتبار سے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ہر وہ تحفہ جو مرنے کے بعد رکھا گیا وہ وصیت ہے، اور ہر وہ وصیت جو زندگی میں دینی ہے وہ تحفے کا حکم میں ہے. اچھا. ہاں. اچھا، یہ بتائیے کہ وصیت کی قسمیں بھی ہوتی ہیں؟ دیکھیں، وصیت کی قسمیں اس اعتبار سے کی جا سکتی ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے کچھ چیز اس پہ لازم ہوتی ہے، جس طرح کہ ابھی ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ روزوں کا فدیہ، یا زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی تھی، یا حج فرض ہو گیا تھا مگر ادا نہ کر سکا اپنے سستی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو اب اس پر جو ہے یہ فرض ہے یہ وصیت. اور دوسری کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے ذمے میں واجب تھی، جیسے کہ کفارات وغیرہ ہیں، اور وہ کیے تھے کوئی گناہ جس کے کفارے دینے تھے، نہیں دے سکا، تو پھر وہ واجبات میں آ جائے گی. اسی طرح سے بعض امور سنت ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی کے لیے وصیت کرنا سنت ہے. اچھا، بعض مستحبات ہوتے ہیں زندگی میں، کسی انسان کچھ اس نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، اس نے کسی نے اس کے ساتھ بھلائی کی، اب زندگی میں کوئی بدلہ نہیں دے سکا، اب چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے کچھ اس کو مل جائے، تو ایسی صورت میں اب یہ ایک نیکی ہے، یہ مستحبات میں آئے گی. کہہ دیتا کہ میرے مرنے کے بعد جو فلاں آدمی کو اتنا اتنا میرے مال میں سے دے دیا جائے، تو اس طرح سے یہ آ جائے گی. پھر اگر دوسرے اعتبار سے ہم قسمیں لیں تو 2 قسمیں بنتی ہیں. ایک تو یہ کہ مال کی وصیت کرنا، اور دوسرا یہ کہ مال تو نہیں ہے یا مال ہے مگر اس کی وصیت نہیں کرتا، بلکہ اپنے خاندان کو، اپنے برادری کو، اپنے بھائیوں کو یا اپنے متعلقین کو نیکی کی وصیت کرتا ہے، نماز کی وصیت کرتا ہے، اور اچھے کاموں کی وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ اچھے کام آپ لوگ جاری رکھیں. تو پھر یہ ایک دوسری قسم بن جائے گی. اچھا. ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ ایک حدیث کا مفہوم بھی تھا کہ صاحب کوئی آدمی اس حالت میں نہ ہو کہ 2-3 راتیں اس نے وصیت. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی وصیت فرمائی تھی؟ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت مبارکہ جہاں تک مال سے متعلق ہے تو اس میں تو آپ نے کوئی وصیت نہیں فرمائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح لفظوں میں اس کا انکار فرمایا. ناظرین، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور یہی ہمارا مطمع ہے، مطمع نظر بھی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے ہمیں وہی کرنا اور وہی پھیلانا ہے سوسائٹی میں. تو میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتا ہوں، پھر آ کے بات کرتے ہیں. عطا مانگتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. روبینہ بہن ہمارے ساتھ کراچی سے شامل ہو رہی پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. کیسے ہو بھائی جان؟ اللہ کا شکر ہے. آپ خیریت سے ہیں؟
ٹھیک ٹھاک. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, میں دیکھتی ہوں بڑے شوق سے. بہت شکریہ, بڑی نوازش. ارشاد فرمائیے. میرا یہ سوال ہے کہ یہ ہمارے جو کزن ہوتے ہیں نا, مثلا ماموں کا بیٹا, پھوپھو کا بیٹا, کزن, یہ جب وفات پا جاتے ہیں تو ان کا کیا جنازہ دیکھنا جائز ہے؟ اچھا. اور اس میں دیور جیٹ بھی ہوتے ہیں, یہ غیر محرم ہوتے ہیں مثلا, اچھا. ان کا جنازہ دیکھنا جائز ہے؟ اچھا. اور ٹھیک, چلیے یہ ذرا ہم نازیہ رشید سے بات کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے بھائی. نازیہ, مجھے ایک بات بتائیے ذرا. جی. یہ ہر پروگرام میں مجھے وہ ٹیکنیک معلوم کرنی ہے جو ہر پروگرام میں آپ کی کال مل جاتی ہے. ہاں ٹیکنیک تو ہے بھائی, درود شریف ہے, بہت بڑی ٹیکنیک ہے, اسی سے ملتی ہے. اس لیے کہ مجھے اکثر لوگ تانا دیتے ہیں کہ نازیہ رشید کی کال آپ خود ملا کے دیتے ہیں. اچھا خیر بتائیے. میرے تمام دیکھنے والوں سے درخواست ہے درود شریف پڑھ کر ملائیں, ضرور کامیابی ہوگی. اچھا چلیے بتائیے. میرا تجربہ ہے. اچھا, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر جیسے مورث کے اوپر بہت سارا قرض ہو, اب اس کے ترکے میں اتنی رقم نہیں ہے کہ قرض ادا کیا جا سکے, تو ادائیگی کس پہ واجب ہے جبکہ قرض خواہ مطالبہ کر رہے ہوں؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے اپنے ترکے میں ایک مکان چھوڑا, اس کے وارثوں میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں. اب بیٹوں نے مکان کو 2 منزلہ بنا لیا, پہلے 1 منزلہ تھا وہ, اب مکان کی قیمت ہو گئی ہے زیادہ, تو ترکے کی تقسیم کس حساب سے ہوگی, وراثت کی 2 منزلہ کے حساب سے یا 1 منزلہ کے حساب سے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھنے سے بھی کیا سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے؟ کس پہ ترجمہ پڑھنے سے؟ اچھا اچھا. اچھا. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ جیسے ٹی وی پروگرامز میں, نیوز میں بھی حتیٰ کہ سلام کیا جاتا ہے, اب کیا اس سلام کا جواب دینا ہم پہ واجب ہے جبکہ وہ لائیو پروگرامز آ رہے ہوں؟ بس شکریہ, السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے. 4 سوال آ گئے مفتی صاحب. جی جی. یہ انڈیا سے ہمارے کالر ہیں, نام بھی ان کا جو ہے اما ہے. جی اما جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا جی کیسی ہیں آپ؟ جی میں الحمدللہ. آج مجھے بہت اچھا لگا کسی کو اما کہہ کے. جی مجھے بھی بہت اچھا لگا کہ آپ نے مجھے اما پکارا. جی AR وائی والے سب مجھے اما ہی پکارتے. اچھا چلیے ماشاء اللہ. ارشاد. ماشاء اللہ. جی بیٹا میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرے دادا کے 3 بچے تھے, اور ان میں سے میرے 2 بھائی حیات تھے. میرے بڑے ابا ان تایا وہ والی ریاست تھے پنجاب کے, مالے کوٹا ریاست کے. تو جب ان کا انتقال, تو اس کے بعد میں دادا کے انتقال کے بعد میرے ان کی یعنی وہ نہیں جائیداد بٹی نہیں. دادا کے انتقال کے بعد؟ اچھا ہاں جی, جائیداد بٹی نہیں. زندہ کون کون تھا دادا کے انتقال کے بعد؟ اور جس وقت ان کا انتقال ہوا دادا کا, تو کون کون حیات تھا؟ میرے بھائی, میرے والد وہ حیات تھے, میرے چھوٹے تایا بھی وہ حیات تھے, لیکن ان کا انتقال ہو گیا. اور میرے بڑے تایا کی اولاد کوئی نہیں, لاول تھے. اچھا. تو وہ دادا سے پہلے انتقال کر گئے تھے؟ وہ دادا کے بعد وہ ان کا انتقال ہوا یا دادا سے پہلے ہوا تھا؟ جی دادا کے انتقال کے بعد انتقال ہوا مجلے تایا کا, اور پھر بڑے تایا کا انتقال ہوا 82 میں ریسنٹلی. اچھا تینوں زندہ تھے نا دادا کے انتقال کے وقت؟ یعنی دادا کے انتقال کے وقت حیات تھے سب؟ لاول تھے وہ والی ریاست بن گئے تھے. اچھا ٹھیک ہے, تو بات کرتے ہیں بہن اس پر. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ماں ہاں, یہ اسلام آباد سے شفیق ہیں. جی السلام علیکم شفیق صاحب. جی وعلیکم السلام. اسلام آباد میں سردی کیسی ہے؟ سردی بہت سخت ہے. میں گورکھپور کے علاقے سے بات کر رہا ہوں. میں نے اسی لیے پوچھا ہے. جی ہاں بتائیے. جی پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے میری کال لی. میں کل سے کال کر رہا ہوں. ہر پروگرام میں میری کوشش تھی. میں نے ایک سوال تھا میرا. جی وہ سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حلالہ جو کروانا ہے یہ ذرا زور سے بولیے. اچھا سوال یہ تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حلالہ کروانا جائز نہیں ہے, تو اس متعلق میں نے سوال کرنا تھا کہ کیا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں بھائی اس پر, بات کرتے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں. یہ تو خود ایک بہت بڑا موضوع ہے. جی یہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کہاں سے؟ میں انڈیا سے. انڈیا سے. جی فرمائیے. محمد نہیں. جی سوال یہ کہ حضرت کہ کوئی قرآن پہ ہاتھ رکھ